کہ اگلے ایک ماہ میں پریشان نہیں ہونا، دل چھوٹا نہیں کرنا. یہ ان کے الفاظ تھے. جو کسی مخلوق کے خدا کو تنگ کرے یا کسی کے اوپر غلط کام کرے، صرف ایک مرتبہ پڑھ کے، صرف ایک مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر اس کا یعنی کہ اس کی نیت کر کے صرف ایک مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں، جو کچھ اس کے پاس ہوگا سب ضبط ہو جائے گا. یعنی کہ اللہ کے کلام میں اتنی زبردست طاقت ہے. لیکن کوئی دل والا دینے والا تو بنے. آپ کی رزق کے حوالے سے صرف اور صرف 40 دن کا یہ عمل ہے. 40 دن کا عمل. اللہ اکبر. اللہ تبارک تعالیٰ غیبی دروازے کھول دیں گے. اس کا پروسیس کیا ہے؟ اس کا اگر عامل بننا چاہے جی کوئی میں وہ شخص بالکل اس میں گزارش کرتا چلا جاؤں. سب سے پہلے اس کی جو ایک بیسک تعداد ہے وہ 117 کی ہے. 41 روز 117 مرتبہ اس کو پرہیز کے ساتھ پڑھا جائے. ٹھیک ہے. اس کی اگر 3 نصاب ادا کر دی جائیں تو وہ شخص اس کے لوگوں کے علاج معالجے کا اہل ہوتا ہے، کر سکتا ہے. وہ اپنے مرشد سے اجازت لیں، استاد محترم سے، اور وہ یہ کام کرنے کا اہل ہو جاتا ہے. کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے. پھر اسی طرح سے اس کو 313 مرتبہ بھی پڑھا جاتا ہے 41 روز، 360 مرتبہ بھی پڑھا جاتا ہے، 500 مرتبہ بھی پڑھا جاتا ہے، 700 مرتبہ بھی پڑھا جاتا ہے. نہیں 700 مرتبہ روزانہ؟ جی بالکل پڑھا جاتا ہے. اس میں جو میرے مرشد کریم تھے حضرت ماجی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی زندگی میں حیات مبارکہ میں سورہ مزمل شریف کی بڑی کثرت فرمائی. آپ کا معمول تھا کہ آپ نے صبح 72 مرتبہ اور شام رات کو 41 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھتے تھے اور عرصہ دراز پڑھا. اللہ اکبر. عرصہ دراز پڑھا. اور ایک دفعہ آپ کے یعنی کہ اس دنیا سے پردہ فرمانے میں چند ایام باقی تھے، میری آپ سے ملاقات ہوتی ہے. آپ چائے نوش فرما رہے ہوتے ہیں تو مجھے حکم صادر فرماتے ہیں کہ ادھر آؤ، میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ. میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں. فرماتے ہیں سورہ مزمل شریف پڑھو. میں کہتا ہوں ماجی وہ تو مجھے نہیں آتی. کہتے دیکھ کے پڑھ لو. ان کی بیٹی تھی، وہ گئی اور سپارہ لے گئی. مجھے سورہ مزمل شریف بھی تھی، 5 سورہ تھا کافی سارے، تو وہ میں نے پڑھنا شروع کی. اب میری اس میں سپیڈ بھی نہیں تھی، اتنی روانگی بھی نہیں تھی، پہلے اتنا اس کو پڑھا بھی نہیں تھا. میں نے 11 مرتبہ انہوں نے مجھ سے پڑھائی. میں گر رہا تھا. 11 مرتبہ میں نے وہ پڑھی. فرماتے ہیں کہ آپ کا حصہ آپ کو مل گیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیسی خوبصورت بات ہے. سورہ مزمل شریف کا حصہ آپ کو مل گیا صرف 11 مرتبہ پڑھنے سے. اور ان کا اتنی ریاضت اور اتنا سارا کچھ، لیکن انہوں نے ٹرانسفارم کر دیا. اور فرمایا کہ اگلے ایک ماہ میں پریشان نہیں ہونا، دل چھوٹا نہیں کرنا. یہ ان کے الفاظ تھے اور کسی کو بتانا بھی نہیں. میں نے کہا ماجی ٹھیک ہے، تو اس کا کیا کریں گے ہم، کیسے علاج کرنا ہے؟ تو وہ بھی وقت آئے گا پتہ چل جائے گا. لو جی عرفان صاحب، میں وہاں سے نکلا، میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا. مجھے نہیں پتا کہ میں کون ہوں. میں بالکل غائب ہوں، گم ہوں. میں بالکل جیسے بندہ سن ہو جاتا ہے، ہوا میں معلق جسم. پہلے میں پریشان ہوا، لیکن جب آپ سے رابطہ ہوا، آپ نے فرمایا، میں نے کہا تھا نا پریشان نہیں کچھ نہیں ہوتا. تو نکلتے ساتھ ہی پریشان ہو، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. اللہ یقین کریں 15 دن کے بعد وہ کام نیچے آنا شروع ہو گیا تھا، لیکن 15 دن میرے ساتھ وہی کیفیت رہی. آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ایک روز مجھے خواب میں آپ کی زیارت ہوتی ہے. مہربانی آپ نے فرمائی اور فرمایا کہ اس سے اب کام لینا سٹارٹ کرو. بس اتنا سا خواب، میں پھر پریشان بیٹھ گیا. کیسے کیا کرنا ہے، یہ اب دم کرنا ہے. یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. تو میں سوچتا رہا. میں آپ کے مزار شریف پہ گیا، حاضری دی، پھول پیش کیے. ہر جمعرات کو جاتا ہوں الحمدللہ. درخواست کی اس کا کوئی طریقہ کار بھی بتائیں. اگلے دن پھر مجھے زیارت ہوئی. اللہ. اور آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی خبیث جادوگر، کوئی بھی خبیث جو کسی مخلوق کے خدا کو تنگ کرے یا کسی کے اوپر غلط کام کرے، صرف ایک مرتبہ پڑھ کے، صرف ایک مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر اس کا
یعنی کہ اس کی نیت کر کے صرف ایک مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں، جو کچھ اس کے پاس ہوگا سب ضبط ہو جائے گا. سبحان اللہ، ضبط ہو جائے گا، وہ چیز ختم نہیں ہوگی، وہ ضبط ہو جائے گی اس کا. یعنی کہ جو اپنے اعمال ہیں وہی ضبط ہو جائیں گے، اپنی پریکٹسز ہیں اس کی جو جی. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وقت آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے. اور یقین کریں ایک ہفتے کے بعد ایک خاتون میرے پاس آتی ہیں اور اس نے جو مجھے اپنی داستان سنائی وہ خود بھی رو رہی تھی، میرے خود صورتحال بس عجیب سی ہو گئی. میں نے اس کا استعمال کیا اور وہ پاکستان میں نہیں تھا جو کرنے والا تھا، وہ ابروڈ تھا. اس نے مجھے بتایا کہ ایسے ایسے ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ ہے. اس کو نہیں پتا تھا کہ کون ہے کرنے والا. وہی پڑھ کے کیا. یقین کریں بالکل خالی تختی کی طرح جس کے اوپر کچھ لکھا ہی نہیں. ختم. اور لوگ کہتے تھے جو ہمارے بعد میں سننے میں آیا، جو رپورٹس آئیں کہ اس بندے کو 40 سے 50 سال ہو گئے تھے اس فیلڈ میں، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یہ گھر برباد کر چکا ہے، کتنے لوگوں کو یہ بننے لگا چکا ہے، اور پتہ نہیں اس کی کیا کیا حرکتیں. اور بہت سارے ممالک میں اس کی انٹری کی پابندی تھی کہ یہ وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتا، اس حد تک. تک اور اس کے سارے اعمال ختم ہو گئے. اور جب اس نے، اور کچھ ایام کے بعد اس کے دن بھی پورے ہو گئے اس دنیا سے. اور لوگ بتاتے ہیں کہ جب وہ مرا ہے اس کے منہ سے خون جاری تھا. یعنی کہ اللہ کے کلام میں اتنی زبردست طاقت ہے، لیکن کوئی دل والا دینے والا تو بنے. جب وہ کوئی دل والا دینے والا بنتا ہے تو میرے جیسے گناہ گار بھی نوازے جاتے ہیں. عرفان صاحب، ہم تو کسی باغ کی مولی نہیں ہیں. یہ سورہ مزمل شریف کی برکت ہے. جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، یہ میں رزق کے حوالے سے خاص وظیفہ، زیادہ مسائل تو آج جی 41 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا، 21 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا، 11 مرتبہ روزانہ سورہ مزمل شریف کو پڑھنا شروع کر دے. صبح فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان. جو نہیں پڑھ سکتا، وقت کم ہوتا ہے، وہ پہلے پڑھ لے. پہلے نہیں پڑھ سکتا بعد میں پڑھ لے، لیکن ہر جمعرات کو جب وہ پڑھے، ویسے جاری رکھنا ہے، ہر جمعرات کو پڑھے حسب توفیق. اگر آپ کی مٹھائی کی توفیق نہیں ہے، اس میٹھے کی توفیق، صرف گھر سے ایک بول میں چینی لے لیں، آگے رکھ لیں، اور وہ صبح اٹھ کے سارے گھر والے کھا لیں. کسی اور کو کھلا سکتے ہیں، کھلا دیں، بچوں کو کھلا دیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی رزق کے حوالے سے صرف اور صرف 40 دن کا یہ عمل ہے. 40 دن کا عمل. اللہ تبارک تعالیٰ غیبی دروازے کھول. یہ بھی آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ بالکل عام اجازت، بالکل عام اجازت. اللہ. اور کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے فون کرنے کی، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے.